اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 3، حصہ 4۔ ابو نعیم کی روایت ہے کہ اس سفر میں میسرہ نے دیکھا کہ 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے رہتے ہیں۔ جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت اپنے بالا خانے پر تھیں۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر چلے آ رہے ہیں اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ابو نعیم کے سوا دوسروں نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ساتھ دوسری عورتوں کو بھی یہ منظر دکھایا اور وہ اس پر تعجب کرنے لگیں۔ پھر جب میسرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا تو انہوں نے اسے بتایا کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ اس نے کہا، میں تو شام سے ہی یہ کچھ دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ان کو وہ باتیں بھی سنائیں جو نستورہ سے اس نے سنی تھیں، اور وہ واقعہ بھی بیان کیا جو شام کے ایک تاجر کے ساتھ مال کی قیمت پر اختلاف کے سلسلے میں پیش آیا تھا۔ ان روایات کو اگر تسلیم کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبوت سے 15 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہونے والے ہیں۔ میسرہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی قریش کی متعدد خواتین کو بھی اس کا علم ہو چکا تھا، اور قریش کے جس قافلے کے ساتھ آپ شام گئے تھے وہ بھی اور مکہ کے لوگ بھی اس بات سے بے خبر نہ رہے ہوں گے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب میسرہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری خواتین ان کو دیکھ رہی تھیں تو دوسرے لوگوں سے یہ منظر کیسے مخفی رہتا؟ ہمارے نزدیک یہ ساری باتیں اگرچہ اکابر اہل علم و روایت سے منقول ہیں مگر کئی وجوہ سے ناقابل قبول ہیں۔ اول تو یہ صریح قرآن کے خلاف پڑتی ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے، اور تم ہرگز اس کے امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے۔ سورہ قصص آیت نمبر 86۔ تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور یہ نہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 52۔ یہ آیات اس باب میں بالکل قطعی الثبوت ہیں کہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنائے جانے والے ہیں۔ حالانکہ اگر 12 برس کی عمر ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہو چکا ہوتا اور 25 سال کی عمر میں اس کی مزید تصدیق ہو گئی ہوتی تو کوئی وجہ نہ تھی کہ آپ اپنے اوپر کتاب کے نزول کی امید نہ رکھتے اور اس خیال سے خالی الذہن ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک وقت اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت لوگوں کو دینی ہوگی۔ قرآن مجید کے بعد یہ روایات ان صحیح ترین روایات کے بھی خلاف پڑتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی گفتگو کے متعلق منقول ہوئی ہیں۔ اس وقت آپ پر جو کیفیت طاری ہوئی وہ کیسے طاری ہوتی؟ اگر آپ 28 برس سے یہ جانتے ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہونے والے ہیں، اس حالت میں تو نزول وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عین توقع کے مطابق ہوتا۔
پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیرا کا واقعہ سننے کے بعد جو کچھ کہا وہ ایسی حالت میں ہرگز نہ کہتی، جبکہ انہیں 15 برس سے یہ معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہونے والے ہیں۔ اس صورت میں تو وہ یہ فرماتی کہ یہ وہی کچھ پیش آیا ہے جس کی ہم پہلے سے توقع رکھتے تھے۔ اسی طرح یہ روایات اس پوری تاریخ کے خلاف پڑتی ہیں جو کثیر اور متواتر روایات کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مکہ میں پیش آئی۔ اگر قریش کے لوگ 31 سال سے یہ جانے ہوئے ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہونے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت ان کی توقعات کے خلاف نہ ہوتا، اور اس پر ان کا رد عمل بھی اس سے بہت مختلف ہوتا، جو بالکل ایک خلاف توقع معاملہ پیش آنے سے ہوا۔ حرب فجار۔ اب ہم پھر تاریخی سلسلہ واقعات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14-15 سال کے تھے جب حرب فجار واقع ہوئی۔ عقد الفرید، اغانی اور جوہری کی صحاح میں ہے کہ اس سے پہلے 3 مرتبہ حرب فجار ہو چکی تھی، اور یہ چوتھی حرب فجار تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ یہ جنگ شوال 20 عام الفیل میں ہوئی تھی۔ جوہری نے صحاح میں لکھا ہے کہ قریش نے اس جنگ کو فجار کے نام سے اس لیے موسوم کیا کہ یہ ماہ حرام میں ہوئی تھی، اور ماہ حرام میں لڑنا چونکہ فجور ہے، اس بنا پر قریش نے کہا قد فجرنا، ہم نے فجور کا ارتکاب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چاروں لڑائیاں جو حرام مہینوں میں ہوئیں حرب فجار کہلائیں۔ ابن اسحاق، ابن سعد بلازری اور ابن جریر طبری کا بیان ہے کہ یہ جنگ 20 عام الفیل میں ہوئی تھی۔ عام الفیل سے مراد ہے ہاتھیوں کا سال، یعنی جس سال اصحاب الفیل نے مکے پر حملہ کیا تھا۔ یہ ایسا غیر معمولی واقعہ تھا کہ اس کے بعد اہل عرب اسی سال سے تاریخیوں کا حساب کرنے لگے تھے۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 20 سال ہونی چاہیے۔ اس میں ایک فریق بنی کنانہ تھے جن میں قریش بھی شامل تھے، اور دوسری طرف قیس ایلان تھے جن میں ثقیف اور حوازن وغیرہ شامل تھے۔ جنگ اس بات پر چھڑی تھی کہ بنی حوازن سے عروۃ الرحال نامی ایک سردار نے نعمان بن منذر کے تجارتی قافلے کو اپنی امان میں بازار عکاظ جانے کے لیے رہگزر عطا کر دی تھی۔ بنی کنانہ کے ایک سردار براس بن قیس نے کہا، کیا تو نے کنانہ کے مقابلے میں بھی اس کو امان دے رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور تمام دنیا کے مقابلے میں بھی۔ اس پر براس کو تاؤ آ گیا اور اس نے نجد کے بالائی علاقے میں یمن کے مقام پر عروہ کو قتل کر دیا۔ قریش ابھی عکاظ کے بازار میں تھے کہ ان کو اس کی خبر پہنچ گئی، اس لیے وہ فوراً حرم کی طرف روانہ ہو گئے، مگر قبل اس کے کہ وہ حدود حرم میں داخل ہوتے حوازن نے ان کو جا لیا اور دن بھر لڑائی ہوتی رہی۔ رات کو قریش حرم کے حدود میں پہنچ گئے اور حوازن رک گئے۔ اس کے بعد چند روز تک لڑائیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے بعض لڑائیوں میں صرف اس حد تک شریک ہوئے تھے کہ جو تیر دشمن کی طرف سے آتے تھے انہیں اٹھا کر آپ اپنے چچاؤں کو دے دیا کرتے تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اس میں اتنا حصہ بھی نہ لیتا تو اچھا تھا۔ سہیلی نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ گئے ضرور تھے، مگر آپ نے لڑائی میں عملاً کوئی حصہ نہ لیا۔ اس ایک واقعے کے سوا غزوات نبوی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی جنگ میں شرکت نہ کی، اور نہ آپ کو کسی قسم کا جنگی تجربہ حاصل ہوا ہے۔
اس سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دامن جاہلیت کی لڑائیوں سے پاک رہا، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دور نبوت کے غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عظیم قائدانہ صلاحیتیں ظاہر ہوئیں وہ سراسر خداداد تھیں۔ آپ پیشہ ور سپہ سالار نہیں بلکہ پیدائشی سپہ سالار تھے۔ حلف الفضول: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 سال کے تھے جب قریش کے چند قبائل نے ایک معاہدہ کیا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اسے لفظ فضول سے تعبیر کرنے کی وجہ ابن اسیر نے نہایہ میں یہ بیان کی ہے کہ جرہم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ایک حلف معاہدہ ہوا تھا جس کے طے کرنے والے سب آدمیوں کے نام فضل تھے، اس لیے اسے حلف الفضول کہا گیا تھا۔ لیکن صحیح وجہ وہ ہے جسے حافظ ابن کثیر نے حمیدی کے حوالے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے 2 صاحبزادوں محمد اور عبد الرحمن سے نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک ایسے حلف یعنی معاہدے میں شریک ہوا جس میں شرکت کی اگر مجھے اسلام کے زمانے میں بھی دعوت دی جائے تو میں اسے پسند کروں گا۔ پھر اس معاہدے کی تشریح آپ نے یہ فرمائی، انہوں نے اس بات پر باہم معاہدہ کیا کہ فضول کو اس کے حقداروں کی طرف پلٹائیں گے اور ظالم مظلوم پر زیادتی نہ کرنے پائے گا۔ البدایہ والنہایہ، جلد 2 صفحہ 291۔ فضول کو اس کے حقداروں کی طرف پلٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جو فضل کسی ظالم نے زبردستی صاحب حق سے چھینا ہو اسے واپس دلوایا جائے اور ظالم کو اس کے ظلم پر قائم نہ رہنے دیا جائے۔ ابن سعد نے اس معاہدے کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے باہم طے کیا کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے اور اس کا حق اسے دلوا کر رہیں گے۔ ابن ہشام نے معاہدے کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ مکہ میں شہر کے کسی باشندے یا باہر سے کسی آنے والے پر کوئی ظلم نہ ہونے دیں گے اور ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی مدد کریں گے۔ ابن سعد نے اس معاہدے کی تاریخ ذی قعدہ 20 عام الفیل لکھی ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ زبید یمن کے ایک قبیلے کا ایک شخص کچھ تجارتی سامان لے کر مکہ آیا اور اس سے مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے مال خرید لیا مگر قیمت نہ دی۔ اس نے بنی عبد الدار، بنی مخزوم، بنی جمحہ، بنی سہم، بنی عدی میں سے ایک ایک کے پاس جا کر فریاد کی مگر سب نے اسے جھڑک دیا اور عاص بن وائل سہمی کے مقابلے میں اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ سب کی طرف سے مایوس ہو جانے کے بعد وہ صبح کے وقت کوہ ابو قبیس پر چڑھ گیا اور اس نے بلند آواز سے آل فہر کو پکار کر اپنی مظلومیت سے آگاہ کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب اٹھے اور انہوں نے کہا، یہ معاملہ اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پھر انہوں نے بنی ہاشم، بنی المطلب، بنی اسد بن عبد العزا، بنی زہرہ اور بنی تیم کو عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع کیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چچازاد بھائی تھا، اور وہاں سب نے عہد کیا کہ مکہ میں شہر کا یا باہر کا جو شخص بھی مظلوم ہوگا اس کی مدد کریں گے اور ظالم سے اس کا حق دلوا کر چھوڑیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد سب مل کر عاص کے پاس گئے اور اس سے زبیدی کا سامان واپس لے کر دیا۔ محمد بن اسحاق نے امام زہری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبداللہ بن جدعان کے ہاں ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ اگر مجھے سرخ اونٹ بھی اس کے بدلے ملتے تو میں اسے چھوڑ کر انہیں قبول نہ کرتا۔
اور اگر آج دور اسلام میں بھی ایسے کسی معاہدے کی طرف دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تجارت میں شرکت۔ 20 اور 25 سال کی عمر کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جوہر ساری قوم پر، اور قوم سے مراد یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ قریش ہے، عیاں ہوتے چلے گئے، جو بچپن سے اب تک ایک محدود دائرے میں معلوم و معروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت، دیانت و امانت، صداقت شعاری، حسن اخلاق، نیک نفسی، سنجیدگی و دانشمندی، ضبط نفس اور حلم و وقار، عالی حوصلگی اور سردارانہ شان، غرض ایک ایک خوبی نمایاں ہونے لگی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر معمولی احترام اور اعتماد اور نفوذ و اثر لوگوں میں قائم ہوتا چلا گیا۔ یہی زمانہ ہے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ تجارتی شرکت کا معاملہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں اپنی عفت اور پاکیزہ سیرت کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے معروف تھی۔ پورے قبیلے میں ان کی دانائی اور فہم و فراست اور اخلاق و اوصاف کے لحاظ سے ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ قریش کی کوئی عورت ان سے زیادہ مالدار نہ تھی۔ بسا اوقات قریش کا آدھا قافلہ تجارت صرف ان کے مال پر مشتمل ہوتا تھا۔ پہلے ان کی شادی ابو ہالہ بن زراح تمیمی سے ہوئی تھی، جس سے 2 لڑکے ہند اور ہالہ پیدا ہوئے، اور دور رسالت میں دونوں مسلمان ہو گئے۔ ابو ہالہ کی وفات کے بعد ان کی شادی عتیق بن عابد المخزومی سے ہوئی، جس سے ان کی صاحبزادی ہند پیدا ہوئیں، اور عہد نبوت میں وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ بعض لوگوں نے اس کے برعکس عتیق کو ان کا پہلا شوہر اور ابو ہالہ کو دوسرا شوہر بیان کیا ہے۔ اس دوسرے شوہر کی وفات کے بعد وہ بیوہ ہی رہیں۔ قریش کے بہت سے سرداروں نے چاہا کہ وہ ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کر لیں، مگر وہ راضی نہ ہوئیں۔ اپنے مال سے وہ تجارت کرتی تھیں اور کسی نہ کسی شخص سے معاملہ کر لیتی تھیں کہ وہ ان کی طرف سے تجارتی قافلوں میں جائے اور مقرر حصہ لے لے۔ انہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق اور امانت اور بلند اخلاق کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ میرا مال تجارت شام لے جائیں، میں دوسروں کو جتنا حصہ دیتی ہوں آپ کو اس سے زیادہ دوں گی۔ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے۔ دوسری روایت جو ابن سعد نے نفیسہ بنت منیہ سے نقل کی ہے اور جس کی مزید تفصیل زرقانی نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ ابو طالب نے حضور سے کہا، بھتیجے میں مالدار آدمی نہیں ہوں، ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی مال تجارت بھی نہیں ہے۔ یہ قافلہ جو تمہاری قوم شام کی طرف بھیج رہی ہے، اس کے چلنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنا مال بعض لوگوں کے ہاتھ تجارت کے لیے بھیجنا چاہتی ہیں۔ اگر تم ان کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں دوسروں پر ترجیح دیں گی، کیونکہ انہیں تمہاری پاکیزہ سیرت کا حال معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید خدیجہ مجھے خود اس کام کے لیے کہلوائیں گی۔ ابو طالب نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ کسی دوسرے کو منتخب نہ کر لیں۔ چچا بھتیجے کی یہ گفتگو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندازہ بالکل صحیح نکلا، کیونکہ وہ پہلے ہی حضور کو پیغام بھیج چکی تھیں، جس کا ذکر اوپر ابن اسحاق کے حوالے سے کیا جا چکا ہے۔ طبقات ابن سعد میں ایک روایت یہ بھی ہے جو محمد بن
وقیل سے مروی ہے کہ ابو طالب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے خدیجہ، کیا تم پسند کرو گی کہ اپنی تجارت کے لیے کسی اور کی خدمات حاصل کرنے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاملہ کر لو؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ اگر کسی دور کے ناپسندیدہ آدمی کے لیے بھی فرماتے تو میں مان لیتی، آپ تو ایسے شخص کے لیے کہہ رہے ہیں جو حبیب قریب ہے۔ غرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی معاملہ طے ہو گیا اور انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس تجارتی سفر پر شام بھیج دیا۔ یہ سفر 15 یا 16 ذی الحجہ 25 عام الفیل کو شروع ہوا۔ راستے میں میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات اور خصائل کی وہ خوبیاں دیکھیں جن سے وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ واپس آ کر اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اس نے آپ کو کیسا پایا ہے۔ تجارت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت کامیاب رہے۔ ابن سعد نے نفیسہ بنت منیہ کا بیان نقل کیا ہے کہ پہلے جتنا کچھ منافع کما کر دوسرے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لا کر دیتے تھے، آپ نے اس سے دگنا منافع لا کر دیا، اور حضرت خدیجہ نے بھی آپ کو جتنا دینے کا وعدہ کیا تھا اس سے دگنا دیا۔ اس ایک سفر کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد دوسرے تجارتی سفروں کا حال بھی حدیث و سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، جن کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے بہت سے علاقوں کو بچشم خود دیکھنے کا موقع ملا۔ حاکم نے مستدرک میں جرش، یمن کے ایک مشہور مقام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 سفروں کا ذکر کیا ہے، اور امام ذہبی نے اس کی توثیق کی ہے۔ مسند احمد میں ذکر ہے کہ بحرین سے عبد القیس کا وفد جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے ایک ایک مقام کا نام لے کر اس کا حال پوچھا۔ لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ملک میں خوب پھرا ہوں۔ مسند جلد 3 صفحہ 206۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس زمانے میں بحرین عرب کے پورے مشرقی ساحل کا نام تھا، نہ کہ اس جزیرے کا جسے اب بحرین کہا جاتا ہے۔